ویلکم بیک میڈیا ٹیلی لائن پہ جوائن کیا سینئر رہنما سینئر سیاستدان ایم این اے رہ چکی ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کی مرکزی قیادت ہیں ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ میرے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ اب الیکشن کی طرف، یعنی کہ یہ سال الیکشن کا ہے، اب عوام جو ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی بھی گورنمنٹ میں تھی، اس ٹائم بھی ساری سیاسی جماعتیں تھیں، آپ کو پتہ ہے کہ عوام کے کیا مسائل حل ہیں، یہ گورنمنٹ بھی، کولیشن گورنمنٹ بھی آپ کے سامنے، اس کی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے، کیا تجزیہ پیش کریں گی آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو امتیاز صاحب آپ کا بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ جو ہے نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی، جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس کی باقیات جو رہ گئی تھی اسی کو یہ سمیٹ رہے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا تھا اور جس طرح سے حالات ہمارے اکنامیکل جو ہمارے جو انڈیکس ہے وہ جس طرح سے بالکل نیگیٹو چیز میں چلا گیا تھا، اسی کو ہی یہ سمیٹ رہے ہیں۔ اور یہ بالکل بات جو ہے روز روشن کی طرح آیا تھی کہ یہ گورنمنٹ جو اتنا کوئی اچھا پرفارم کر نہیں سکتی کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی ٹول بھی نہیں تھے۔ بس یہ ہے کہ اسی میں ہی بیچوں بیچ کچھ تھوڑا بہت انہوں نے ریلیف دینے کی کوشش کی ہے اور بہت اچھا کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا۔ ابھی جو آپ بجٹ دیکھ لیں، بجٹ میں بھی کوئی ایسا کچھ یہ نہیں تھا کہ بہت زیادہ عوام کو ریلیف دے، لیکن جتنا دے سکتے تھے میکسیمم انہوں نے کوشش کی ہے۔ جو دوسرے الیکشن کی بات کرتے ہیں تو میسر میں سب سے امپورٹنٹ چیز کی طرف نشاندہی کروں گی، جیسے کہ آج مصباح کمال صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور میں کراچی سندھ اور بالخصوص کراچی کی بات کروں گی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پہلے سے ہی یہ جو الیکشن ہیں ان کا جو بھی رزلٹ آتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے مینج کر لیا ہے۔ ہمارے پہلے تو انہوں نے کم گنا، اس کے بعد ایم کیو ایم نے اتنا شور کیا، اتنا ایجوکیٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے کچھ فگر بڑھا دیا کراچی کا، لیکن اس کے بعد اب ایک بائی ڈیزائن انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ جو کراچی کے لوگ ہیں، کراچی کے جو باشندے ہیں، ان میں جن کا ٹیمپریری ایڈریس ہے اور پرماننٹ ایڈریس ہے، ان دو ایڈریسز پہ ہی ووٹ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کسی جگہ پہ ووٹ کر دیا۔ صحیح۔ اور آج ہم نے صوبائی جو الیکشن کمشنر ہے ان سے بالکل ہم لوگوں نے مصطفیٰ بھائی نے ڈائریکٹلی ان کو جو ہے کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے کرمنل ایکٹ کیا ہے اس پہ جو فیصلے جو کرتے ہیں ہمارے ملک کے فیصلہ ساز جو لوگ ہیں جو کہ بالکل اثر انداز ہو سکتے ہیں، وہ اس پہ ایکشن لیں اور گورنمنٹ ایکشن لے کہ یہ ایسے کیسے مینج ہو رہے ہیں الیکشن۔ ابھی انہوں نے کوئی 1000 سے زیادہ کیسز دکھائے جو کہ ابھی ہمارے پاس آ گئے ہیں، باقی اس سے کہیں گنا زیادہ ہیں۔ ابھی 1000 کے صرف آج انہوں نے پریس کانفرنس میں دکھائے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کا پرماننٹ ایڈریس جو ہے وہ گلشن اقبال کا ہے اور وہ کسی وجہ سے ملیز کے ہو گئے ہیں، تو ٹیمپریری ایڈریس ان کا ملیز میں ہے، لیکن جب 8300 پہ بات کرتے ہیں تو ان کا جو ووٹ ہے وہ حیدرآباد میں نکل رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ اور ایک ہی گھرانہ ہے جس میں 5 افراد خانہ ہیں، اس میں 2 کے ووٹ اسی علاقے میں اور 2 کے کسی اور علاقے میں کر دیے گئے۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کی نشان ہے، تو بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن کریں اور اس کے بعد بالکل پرفارمنس دیں اور پرفارمنس دینے کے بعد عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ نیکسٹ الیکشن میں کس کو ووٹ دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ کے سامنے اور بڑی کھل کے کنفیوژن، یعنی کہ کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا اور جو سہولت کار ہیں ان کو بھی سزا ضرور ملے گی۔ یہ پاکستان کے خلاف سازش تھی 9 مئی اور انہوں نے ادارے سے شروعات کی ہے، آپ کو پتہ ہے بریگیڈیئرز ہوں، جنرلز ہوں، ان کے خلاف جو کارروائی ہو، کافی لوگوں کو برطرف بھی کیا گیا ہے۔ کیا کہیں گی یعنی جنہوں نے پاکستان کی انسٹالیشن پہ، تنصیبات پہ، فوجی تنصیبات پہ، کور کمانڈر اور جس طرح اپنا جنرل ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کیا، اب ان کی کوئی معافی نہیں ہوگی، کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں میں بالکل ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کی تائید کرتی ہوں، ایک لفظ کی ان کی تائید کرتی ہوں
کہ دیکھیے جو نیسر یہ جن کی جو ہے جس طرح سے لوگوں نے حملہ کیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں 9 مئی اتنا اس کو بلیک ڈے کے طور پر منایا جائے گا ہسٹری میں، اور اس پہ جو ہے ان لوگوں کی چیزوں کو انہوں نے تباہ کیا ہے، ان ہیروز کی جو ہے مجسموں کو انہوں نے توڑا ہے کہ جنہوں نے کتنے دن بھوک ہڑتال کرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے، اپنے اس ملک کے لیے جانیں قربان کی ہے، جن کے لیے ہمارا جو دشمن ملک ہے وہ بھی ایک رکا لکھ کے بھیجتا ہے کہ اس شخص کو جو ہے جل دیا جائے۔ آپ نے اس کا جو ہے مجسمہ توڑ دیا، آپ نے GHQ پہ حملہ کر دیا، ان لوگوں پہ کہ جب آپ سوتے ہیں تو وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، ان ماؤں کے بچوں کی آپ نے تذلیل کی ہے۔ تو بالکل، کیونکہ میں بھی ایک فوجی کی بیٹی ہوں، اور جس دن یہ 9 مئی کا واقعہ ہو رہا تھا، یقین کریں کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں اتنی دکھی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ہاتھ کانپی نہیں یہ کام کرتے ہوئے۔ آپ کو اگر کسی چیز سے کوئی اختلاف تھا، آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ پیسفل پروٹیسٹ کریں۔ یہ کون سا پروٹیسٹ ہے کہ آپ بسیں جلا رہے ہیں، آپ گھر جلا رہے ہیں، آپ پراپرٹی کو نقصان دے رہے ہیں؟ یہ پراپرٹی کس کی تھی؟ یہ ہمارے ملک کی پراپرٹی تھی نا۔ اگر ہم اپنے ملک کی چیزوں کو، انسٹالیشن کو اس طرح سے نقصان دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری حب الوطنی پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر ہم کسی اور ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں، اور PTI کی یہ جو حرکت تھی، جس طرح سے ان کے لیڈران نے اکسایا، لوگوں کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ PTI جو ہے یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس پہ پابندی لگنی چاہیے، اور وہ لوگ جو کہ اس میں انوالو ہوئے اور وہ لوگ جنہوں نے سہولت کاری کی، بالکل ان سے مقدمات بننے چاہیے، تاکہ ایک ایگزامپل بن جائے کہ آج کے بعد اگر آپ اپنے ملک کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو آپ کا یہ جو ہے آپ کے سے یہ سلوک ہوگا۔ بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا۔ اللہ حافظ۔